السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، اس وقت کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے وہاں کیا ہو رہا ہے، جنگ بندی مذاکرات کو لے کر کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں، نتن یاہو کا نیا بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان سے جڑی ہوئی کچھ اہم اور خاص خبریں ہیں۔ تو ناظرین، تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی جاری ہے اور اب جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت کا آغاز بھی ہو چکا ہے، لیکن جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا یا نہیں، یہ کامیاب ہوگا یا نہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ٹرمپ کے غزہ کو ہتھیانے اور فلسطینیوں کو جبراً بے دخل کرنے کے اعلان کے بعد نتن یاہو کے بیانات بھی سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کل امریکی وزیر خارجہ نے بھی فلسطینیوں کی نسلی تطہیر سے متعلق ٹرمپ کے منصوبے کی اسرائیل جا کر حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور اب امریکہ نے اسرائیل کو 2000 پاؤنڈ وزنی بھاری بموں کی ایک نئی کھیپ بھی جو ہے وہ بھیج دی ہے۔ اسی درمیان نتن یاہو کی اگر بات کریں تو اس نے کل امریکی صدر کے بیان کو دہراتے ہوئے کہا کہ تمام قیدیوں کو رہا نہیں کیا گیا تو جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ نتن یاہو کا کہنا تھا کہ جب اسرائیل غزہ کے حوالے سے اپنی پالیسی کی بات کرتا ہے تو اسرائیل امریکہ کے ساتھ مکمل تعاون کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ وہیں نتن یاہو سے ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا سے مخاطب ہو کر حماس کو ختم کرنا ضروری قرار دیا اور کہا کہ حماس ایک فوجی یا سیاسی وجود کے طور پر قائم نہیں رہ سکتی۔ روبیو نے غزہ کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے موقف کی تعریف کی اور اسے بہت ہی جرأت مندانہ قدم قرار دیا، اس حقیقت کے باوجود کہ امریکی صدر کی طرف سے فلسطینیوں کو زبردستی انکلیو سے نکالنے کی تجویز کی بڑے پیمانے پر اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ وہیں امریکی وزیر خارجہ نے خطے میں عدم استحکام کا الزام ایران پر ڈالنے کی بھی کوشش کی، یہ دعویٰ کیا کہ وہ لبنان، مغربی کنارے، شام اور عراق میں تنازعات کے پیچھے محرک ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیلی یرغمالیوں کی صحت کو لے کر فکر مندی کا اظہار کیا، لیکن سالوں سے اسرائیلی جیلوں میں ظلم و تشدد برداشت کرنے والے ہزاروں فلسطینی قیدیوں کو نظر انداز کر دیا، حالانکہ ان میں ایک بڑی تعداد بچوں کی تک ہے۔ وہ جنگ بندی کی اگر بات کریں تو اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی جاری ہے۔ جنوبی غزہ کی پٹی میں رفح کے مشرق میں اسرائیل نے فضائی حملہ کر دیا ہے، جس میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ وہیں اسرائیل نے بے گھر فلسطینیوں کے لیے موبائل گھروں اور بھاری ساز و سامان کی فراہمی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد حماس نے ثالثیوں سے مداخلت کی اپیل کی، حالانکہ یہ شرط تھی معاہدے کی کہ وہ بھاری جو ساز و سامان ہیں، مشینری ہیں اور جو موبائل گھر ہیں، خیمے ہیں، وہ انہیں غزہ پہنچنے کی اجازت دے گا، لیکن اسرائیل لگاتار جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور اسی درمیان تل ابیب میں نتن یاہو کے رویے سے ناراض یرغمالیوں کے اہل خانہ کا احتجاج بھی جو ہے جاری ہے، اور انہوں نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی معاہدے کو جاری رکھنے کا دباؤ ڈالنے کے لیے بھوک ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے۔ اسی درمیان خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ کا آج اجلاس ہونے والا ہے، جہاں جنگ بندی مذاکرات کے لیے مذاکرات کاروں کو قاہرہ بھیجنے سے متعلق تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ باتیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اب نئی شرائط عائد کر دی جائیں، جس سے کہ حماس پر جو ہے مزید دباؤ ڈالا جا سکے، لیکن حماس بھی پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ اپنے جو اہم جو شرائط ہیں وہ اس میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ مذاکرات جو ہے کہاں تک پہنچتے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کی اگر بات کریں تو وہاں حالات روز بروز جو ہے ابتر ہوتے جا رہے ہیں، اور اسرائیلی فوج کی حمایت میں اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شدت پسند اسرائیلی غیر قانونی یہودی آباد کاروں نے فلسطینیوں کے املاک کو لگاتار نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ کئی علاقوں میں ان پر حملے کیے گئے ہیں اور کئی فلسطینیوں کو جو ہے انہوں نے زخمی بھی کر دیا ہے، اور یہ لگاتار حملے جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو چھاپہ مار کارروائیوں کے نام پر جو اسرائیلی فورسز ہے وہ لگاتار فلسطینیوں کو گرفتار کر رہی ہے، ان کے مکانات کو مسمار کر رہی ہے، پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنا رہی ہے، تو دوسری طرف جو ہے یہودی آباد کار جو ہے وہ بھی فلسطینیوں کے لیے مشکلیں بڑھا رہے ہیں۔ وہیں طول کرم میں فلسطینی مزاحمتی تنظیموں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی جاری ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد کے مسلح ونگ نے اسرائیلی فورسز کو طول کرم علاقے میں نشانہ بنایا ہے، جس سے کئی فوجیوں کے زخمی ہونے کی بھی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں۔
اور جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے سے متعلق خدشات تو ہے ہی، اسی درمیان جو ہے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بھی لفظی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کو 18 فروری کی ڈیڈ لائن تک، یعنی کہ کل تک لبنان سے مکمل طور پر نکل جانا چاہیے۔ حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم نے دشمن کو پیغام دیا کہ اس کو 18 فروری تک مکمل طور پر یہاں سے نکلنا ہوگا، اس کے بعد اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ایک معاہدہ ہے۔ وہیں نعیم قاسم کی تقریر نشر ہونے کے دوران اسرائیلی فوج نے لبنان کے مشرقی وادی بیکا میں جو ہے 3 مزید فضائی حملے کر دیے ہیں۔ اتر پردیش کے ضلع سنبھل تشدد کے سلسلے میں اتوار کو مزید 2 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ شاہی جامع مسجد کے سروے کے دوران ہندوتوادی شدت پسندوں کے اشتعال انگیز نعروں کے بعد وہاں تشدد بھڑکا تھا، جس کے دوران 5 مسلم نوجوانوں کی موت واقع ہوئی تھی۔ پولیس کی گولیوں سے، پولیس کی فائرنگ سے 5 مسلم نوجوان ان کی موت واقع ہوئی تھی، جس کے بعد درجنوں مسلم نوجوانوں کی گرفتاریاں جو ہے وہ عمل میں آ چکی ہیں۔ وہیں گزشتہ روز سنبھل پولیس نے شاہی جامع مسجد کے قریب 74 مشتبہ افراد کی تصاویر والے پوسٹرز بھی جو ہے وہ آویزاں کر دیے ہیں اور ان کی شناخت کرنے والوں کو انعام دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ بہرحال سنبھل تشدد کو لے کر پولیس اور انتظامیہ کی کردار پر پہلے سے ہی سوال اٹھتے رہے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح مظلوم بھی مسلمان ہی رہے وہاں بھی، اور گرفتار ہونے والے اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والے بھی مسلمان ہی ہیں۔ اور جموں کشمیر پولیس نے سری نگر کی مختلف دکانوں پر چھاپے مار کر 668 کتابیں ضبط کر لی ہیں، جن پر الزام ہے کہ وہ ایک کالعدم تنظیم کے نظریات کو فروغ دیتی ہیں۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کارروائی معتبر انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی ہیں۔ ضبط شدہ کتابیں مولانا ابوالعلا مودودی اور مولانا امین احسن اصلاحی کی تحریریں ہیں، جو کہ جماعت اسلامی کے بانی رہ چکے ہیں۔ 2019 میں مودی حکومت نے جماعت اسلامی جموں کشمیر پر 5 سال کی پابندی عائد کی تھی۔ وہیں جس طریقے سے کتابیں ضبط کر لی گئی ہیں، اس کارروائی کی مختلف سیاسی جماعتوں نے مذمت کی ہے، جن میں پی ڈی پی کی رہنما التجا مفتی اور سری نگر کے ایم پی آغا سید روح اللہ مہدی شامل ہیں۔ آغا روح اللہ مہدی نے لکھا کہ کیا حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ کشمیری کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ناقابل قبول حد سے تجاوز ہے۔ اگر ایسا کوئی حکم موجود ہے تو اسے فوراً منسوخ کیا جانا چاہیے۔ وہیں پابندیوں کی وجہ سے کشمیر میں پہلے ہی تعلیمی اور فکری آزادی متاثر ہو رہی ہے، اور یہ واقعہ مزید تناؤ کو جنم دے سکتا ہے۔ اتراکھنڈ میں 27 جنوری کو لاگو UCC یعنی کہ یکساں سول کوڈ کو چیلنج کرنے والی کئی عرضیاں نینی تال ہائی کورٹ میں داخل کی گئی ہیں۔ نینی تال ہائی کورٹ نے ان تمام درخواستوں کو 2 دن پہلے داخل کی گئی عرضیوں سے جوڑ کر 6 ہفتے بعد ایک ساتھ سننے کا فیصلہ کیا ہے۔ بتا دیں کہ جمعیت علماء ہند نے بھی اس سلسلے میں ایک عرضی دائر کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے اس کی کئی دفعات کو چیلنج کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کپل سبل ان درخواستوں کی سماعت کے لیے جمعے کو چیف جسٹس جی نریندر کی سربراہی والی بینچ کے سامنے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیش ہوئے، لیکن عدالت نے ان درخواستوں کی سماعت کے لیے 1 اپریل کی تاریخ مقرر کر دی، اور عدالت نے حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے اور 6 ہفتوں میں جواب بھی طلب کیا ہے۔ بتا دیں کہ اتراکھنڈ کی بی جے پی حکمراں ریاست پر UCC کے نام پر ایک مرتبہ پھر سماج میں انتشار پھیلانے کی کوشش کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، اور اس کی دیکھا دیکھی جو ہے اب دوسری جو بی جے پی حکمراں ریاستیں ہیں وہ بھی جو ہے اس قانون کو نافذ کرنے کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں۔ وہیں آج صبح سویرے ملک کے کئی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پہلے ملک کی قومی راجدھانی دہلی میں زلزلہ آیا، جس سے دہلی NCR کے لوگوں میں زبردست خوف و دہشت کا ماحول دیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد صبح 8:02 بہار کے سیوان ضلع میں بھی زلزلے کے زوردار جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ دہلی، بہار کے علاوہ آج صبح تقریباً 8:54 پر بنگلہ دیش میں بھی زلزلے کے جھٹکے سے زمین کانپ اٹھی۔ ابھی تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق نہ دہلی، بہار اور جہاں بھی زلزلے آئے ہیں وہاں سے کسی بھی طرح کے جانی یا مالی نقصان کی کوئی خبریں نہیں ہیں، لیکن لوگوں کے درمیان جو ہے دہشت و خوف کا ماحول ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ممکنہ جھٹکوں کے پیش نظر لوگوں سے احتیاط برتنے اور ہوشیار رہنے کی بھی جو ہے وہ اپیل کی ہے۔ وہ دہلی ریلوے اسٹیشن پر بھگدڑ میں 18 افراد کی المناک موت پر اپوزیشن نے مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے حقائق کو چھپانے کی کوششوں پر ریلوے وزیر کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ حادثے کے بعد سے افراتفری، ہاہاکار اور آہو بکا کا عالم رہا۔ کافی پس و پیش کے بعد انتظامیہ نے دیر رات پہلے 15 پھر 18 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی، تاہم متعدد افراد اتوار کو دن بھر جو ہے اپنے اعزاء کی تصویریں لیے اسپتالوں کے چکر کاٹتے رہے۔ حادثے میں 18 ہلاکتوں کے ساتھ درجنوں افراد جو ہے وہ
زخمی ہوئے ہیں۔ اپوزیشن نے حادثے کے لیے حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ریلوے وزیر اشنوی ویشنو کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ اکھلیش یادو نے مودی یوگی سرکار کو کمبھ کے انتظام میں پوری طرح ناکام قرار دیا اور بھگدڑ میں ہوئی اموات کو اجتماعی قتل سے بھی تعبیر کیا ہے۔ وہیں دوسری اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی اس پر شدید تنقید کی ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔